نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، ہم نے عربی گرامر شروع کی تھی اور ہم پہنچ گئے تھے مضاف مضاف الیہ اور جملے کی اقسام تک۔ تو دیکھو جملے کی قسمیں تو ہم نے پڑھی تھی، لیکن بہت سارے احباب یہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت آپ نے مضاف مضاف الیہ کی تعریف تو کی ہے، ایک مثال ذکر تو کی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مضاف مضاف الیہ جب عام قرآن مجید میں یا کلام عرب میں آ جائے تو اس کی اور علامات بھی بتاؤ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور مضاف مضاف الیہ کے کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج مضاف مضاف الیہ کے علامات کی طرف کہ مضاف مضاف الیہ کو ہم کس طرح پہچانیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ مضاف اور مضاف کہتے کس کو؟ تو مضاف کہتے ہیں اس چیز کو جس کی نسبت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت ہو جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو مضاف جس کی نسبت ہو جائے اس کو مضاف، اور جس کی طرف نسبت ہو جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو دیکھو مثال سمجھو، مضاف مضاف الیہ کی ایک مثال سمجھو۔ دیکھو کتاب زیدن ہم کہتے ہیں، کتاب زیدن ہم کہتے ہیں، تو اس میں نسبت جس کی چیز کی ہو گئی ہے، یہاں کتاب ہے اور یہاں زید ہے، تو کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اس مثال میں، اسی وجہ سے کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، کیونکہ زید کی طرف کتاب کی نسبت کی گئی اور نسبت جس چیز کی گئی ہے وہ کتاب ہے، تو اس کی نسبت کی گئی ہے اس وجہ سے مضاف ہے، اور اس کی طرف نسبت کی گئی ہے اس وجہ سے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو ابھی علامات کی طرف چلتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ کو کلام عرب میں کس طرح پہچانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلی علامت کی طرف۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی کلام عرب میں ایک اسم کسی ضمیر کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ مثلا آپ دیکھو قرآن مجید میں، ہم قرآن مجید سے مثال دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ دیکھو سب سے پہلے ہم اولئک علی ھدی من ربہم، یہ دیکھو ربہم ہے تو رب ہے، رب ایک اسم ہے، اور ہم یہ ضمیر ہے، جمع کی ضمیر ہے، تو دیکھو ربہم میں جب رب اور ہم ایک اسم اور اس کے ساتھ ضمیر آ جائے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، تو رب یہاں مضاف ہے اور ہم ضمیر یہاں مضاف الیہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں بھی کہیں بھی ایک اسم آ جائے اور اس کے ساتھ ضمیر ملا ہوا ہو تو پتہ چلے گا کہ یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہے۔ مثلا قلوبہم، تو یہاں قلوب ایک اسم ہے اور ہم ضمیر ایک اسم ضمیر ہے، تو دیکھو قلوب اور ہم آپس میں جب آگے دونوں آپس میں جب آ گئے تو قلوب اور ہم آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، قلوب مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ، اور قلوب کی نسبت ہو گئی ہے کہاں؟ یہ ہم کی طرف۔ تو پتہ چلا کہ جہاں بھی مضاف مضاف الیہ میں ایک اسم آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر ملا ہوا ہو تو آپس میں یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ بنے گا۔ اچھا، ابھی دوسری علامت، یہ پہلی علامت تو آپ لوگ
سمجھ گئے کہ جہاں بھی اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے اور دونوں آپس میں ملا ہوا ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اور دوسری علامت کیا ہے کہ جب بھی دو اسم آ جائیں گے اور پہلے پر الف لام داخل نہ ہو اور دوسرے پر الف لام داخل ہو تو سمجھو کہ یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں نا رب العالمین، رب العالمین، تو دیکھو یہاں پر رب العالمین میں یہ پہلا یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ رب پر الف لام داخل نہیں ہے اور عالمین پر الف لام داخل ہے، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی دوسری علامت ہو گئی کہ جب بھی دو اسم آ جائیں گے اور ان میں سے پہلا اسم بغیر الف لام کے ہو اور دوسرے اسم پر الف لام داخل ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنے گا، آپس میں مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے۔ یہ دو علامتیں ہو گئی۔ تیسری علامت، جب بھی دو اسما بغیر الف لام کے آ جائے اور تیسرے پر الف لام داخل ہو، یعنی دو پر الف لام نہ ہو اور تیسری پر الف لام ہو، دونوں چیزوں پر الف لام موجودہ نہ ہو اور تیسرے پر الف لام موجود آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ حکم رب العالمین، حکم رب العالمین، تو دیکھو یہاں حکم ہے یہ بھی بغیر الف لام کے آیا ہوا ہے، رب بھی بغیر الف لام کیا ہوا ہے اور تیسرے اسم پر الف لام داخل ہوا ہے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بن جاتے ہیں۔ دیکھو یہ مضاف الیہ اور یہ پھر مضاف اس کے لیے، تو یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ملے گا آپس میں، اس کے لیے مضاف الیہ بن جائیں گے۔ تو یہ تین علامتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ چوتھی علامت پانچویں علامت بھی ذکر کریں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے اور عربی گرامر جو ہے سمجھتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے جتنے مبادیات ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔